اس وقت کے تمام حکمرانوں کو اللہ کے نبی نے دعوت دی۔ تو اسی لیے کبھی بھی ریسورسز کے پیچھے، ذرائع کے پیچھے انسان کو نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کرتے رہنا ہے۔ ایسا ہمارے پاس مشہور ہے کہ یہاں کے ایریا میں گولکنڈہ قلعہ، تو کیا ہے وہاں پر ایک قلعہ ہے، روکنے کے بعد جو ہے کہا کہ آپ یہاں پر طواف کریے۔ دعوت کے دروازے بہت کھل گئے تھے، کیونکہ مکے کی جو آبادی تھی، مکے کے لوگ تو مسلمانوں سے ملنا چاہتے تھے، مسلمانوں سے قریب ہونا چاہتے تھے، لیکن ایک دیوار کھڑی کی گئی تھی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو اسلام قبول کیے کب کیے؟ صلح حدیبیہ کے بعد۔ سوچئے صحابہ کو جب یہ خبر ملی، صحابہ جب ایمان لائے تو کتنے بے چین اور بے قرار تھے ہوں گے کہ یہ دعوت ہم لوگوں تک پہنچائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ نے ان کو نبوت دی ہے، رسالت دی ہے۔ اگر تم غلط جواب دو گے تو میں پیچھے سے اشارہ کر کے تمہارے ساتھیوں سے پوچھ لوں گا، اگر یہ غلط جواب دے رہے تو بس میرے کو اشارہ کر دینا بول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج کا جو بیان ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک سیریز چل رہی ہے، تو ہم نے جو ہے لگ بھگ اس سے پہلے خیبر کے واقعے تک، جنگ خیبر تک ہم نے واقعات سنے تھے۔ آج انشاءاللہ خیبر کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام دین اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے، اللہ کے نبی نے لیٹرز لکھے گورنرز کو، بادشاہوں کو، اور اس وقت کے تمام حکمرانوں کو اللہ کے نبی نے دعوت دی۔ تو آج کے اس بیان میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی نے جو خطوط لکھے وہ کس لیے ان کو خطوط لکھے، اور ان خطوط میں کیا لکھا ہوا تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے دعوت دی۔ اور اس سے پہلے ہم پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروعات میں دعوت کا کام کر رہے تھے تو ہاتھ میں کچھ بھی ریسورسز نہیں تھے، کوئی ذرائع نہیں تھے، بلکہ آئے اپنی بیوی کو دعوت دی، پھر اپنے دوست ابوبکر صدیق کو دعوت دی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑے ایک صحابہ اور ایک سے بڑے جنگجو صحابہ آپ کو عطا کیے، اور پھر تمام ذرائع اور ریسورسز کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ تو اسی لیے کبھی بھی ریسورسز کے پیچھے، ذرائع کے پیچھے انسان کو نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کرتے رہنا ہے۔ باقی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے تابع کر دے گا، باقی سب چیزیں فراہم کرنا، سامان فراہم کرنا، جگہ فراہم کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مدد کا، تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے۔ اب دیکھیے یہیں پر اسی مسجد کا آپ دیکھیے کہ لگ بھگ اس مسجد کے صدر 17-18 سال سے محنت کر رہے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم کو پہلے کی بنسبت کافی بڑی جگہ ہم کو مل گئی، اور کافی ایک اچھا ماحول دین سیکھنے کے لیے ہم کو مل رہا ہے کہ ہمارا اس میں کیا رول ادا کرنا ہے۔ ہم کو پابندی سے آنا ہے، یہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے، گھر والوں کو بولنا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ علم کا فائدہ عمل ہے، علم کا پھل عمل ہے۔ اگر علم حاصل کیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو یہ علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو صرف علم حاصل کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یہ ان کی مثال ہے، کس کی؟ یہودیوں کی مثال ہے۔ یہودیوں کی زندگی میں یہ تھا کہ وہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے لیکن انہیں ہر چیز کا علم تھا، اور نصارہ کی، عیسائیوں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ لوگ عمل بہت زیادہ کیا کرتے تھے، علم حاصل نہیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دونوں سے پناہ مانگی گئی۔ تو علم حاصل کرتے رہنا ہے اور اس پر عمل بھی کرتے رہنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے شہر میں، ہماری بستی میں اللہ تعالیٰ اہل توحید کی مساجد ہمیں فراہم کر رہا ہے۔ پھر ہم کو وہ پیغام قرآن و حدیث کا، خالص کتاب اللہ اور سنت رسول کا پیغام ہمیں سننے کے لیے جگہ، بولنے والے، اور پھر ہر تمام تر سہولتیں اللہ تعالیٰ ہمیں
تمام سہولتوں کے ساتھ فراہم کر رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں محدثین کا دور، ایک ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے وہ کئی سال لمبا سفر کیا کرتے تھے، کئی مہینوں تک سفر پہ رہتے تھے، صرف اس لیے کہ ان کو رسول اللہ کی ایک حدیث معلوم کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی تعلیم لے کر ہمارے گھروں تک اللہ نے بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، بس ہم کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کے پاس شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ بلا کسی تاخیر کے ہم ہمارا اصل جو عنوان ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ جو بیان تھا اس کے اندر ہم نے جنگ خیبر کے بارے میں دیکھا تھا کہ خیبر کو اللہ تعالیٰ نے کیسے فتح کیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے خیبر کے بارے میں کہ جنگ خیبر جو ہوئی وہ ایک شدید جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ 1500 صحابہ کے ساتھ وہاں پر گئے، ایک ایک قلعہ فتح کرتے گئے، اور ایک شدید جنگ اور مقابلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کامیابی عطا کی۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی جنگ سے فارغ ہو گئے، جنگ خیبر سے جب فارغ ہوئے، جیسا میں اس سے پہلے کے درس میں بتایا کہ خیبر یہ ایک علاقے کا نام ہے جہاں پر بہت زیادہ قلعے ہیں۔ جیسا ہمارے پاس مشہور ہے کہ یہاں کے ایریا میں گولکنڈہ قلعہ، تو کیا ہے وہاں پر قلعہ ہے، تو ویسے ہی خیبر کا جو علاقہ ہے یہ قلعوں سے بھرا ہوا تھا، تو ایک ایک قلعے کو صحابہ فتح کرتے جاتے، جو ہم نے اس سے پہلے کے درس میں دیکھا۔ تو جب خیبر سے اللہ کے نبی فتح کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے، تو فدق یہ ایک علاقہ ہے، یہ علاقے کا نام ہے فدق۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ خیبر کے شمال میں ہے، خیبر کے شمال میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے فدق۔ تو وہاں پر بھی کچھ یہودی رہا کرتے تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ خیبر کے جو یہودی تھے وہ لوگ ہار مان چکے ہیں اور انہوں نے اللہ کے نبی نے وہاں پر کامیابی اللہ کے نبی نے حاصل کی ہے، تو ایک رعب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ نے فدق کے یہودیوں کے اندر ڈال دیا۔ تو وہ لوگ ڈر گئے، ڈر کے مارے ان لوگوں نے پہلے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کیا؟ پیغام بھجوایا۔ پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مصالحت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا میں شروعات کے درس میں بھی بتاتے آ رہا ہوں کہ یہودیوں کی یہ ہمیشہ صفت ہے۔ تو جیسا ہی دیکھا کہ خیبر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، تو انہوں نے فدق کے یہودیوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم کو کھیتی باڑی آتی ہے، اور صحابہ کو کھیتی باڑی کا کام نہیں آتا تھا۔ تو پھر انہوں نے وہاں پر یہی پیشکش کی کہ ہم جو کھیتی باڑی کریں گے، اناج وغیرہ اگائیں گے، اس کا آدھا حصہ ہم تم کو دے دیں گے اور آدھا ہم لیں گے، اور اس کے لیے جو کچھ ضروریات لگتا ہے سامان وغیرہ وہ بھی ان کے ذمہ رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلح کو پسند کیے، امن کو آپ نے ترجیح دی۔ تو دیکھا کہ یہاں پر یہ لوگ صلح کے لیے تیار ہے، تو ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ اور یہ جنگ کے بارے میں آتا ہے، یعنی یہ جو فدق کا علاقہ ہے یہودیوں کا، اس کو رسول اللہ نے بغیر کوئی لڑائی کے، بغیر کوئی خون ریزی کے، یہ کامیابی کے ساتھ یہ صحابہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آ گیا۔ اور اس میں جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس میں یہ ہوا فدق کے اندر کہ مال غنیمت کے بجائے خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ملکیت میں آپ کے آ گیا، وہ فدق کا وہاں کی زمین وغیرہ رسول اللہ کے حق میں آ گئی، کیونکہ یہ بغیر کسی جنگی کاروائی کے کامیابی حاصل کی گئی تھی، تو اس کا کوئی غنیمت نہیں بانٹا گیا صحابہ کو، کیونکہ مال غنیمت جب بانٹا جاتا ہے جب جنگ میں حصہ لیا جائے، اس کے بعد وہ جنگ جیتی جائے، تو جو کچھ مال ہے وہ اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کوئی مال نہیں بٹا، کیونکہ ان لوگوں نے مصالحت کی پیشکش کی، اور وہ آگے بڑھ کے جو کچھ ان کے پاس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے۔ تو یہ ہمارے آخری خطبے کی کچھ بات تھی فدق کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کی، کیونکہ بعض لوگ جب بھی جنگ خیبر کا ذکر آتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ خیبر تو بغیر جنگ کے حاصل ہو گئی نا، رسول اللہ نے جنگ نہیں کی، صحابہ نے جنگ نہیں کیا، ایسے ہی وہ لوگ رسول اللہ کے وہ آپ کو فتح مل گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب ہم بخاری، مسلم اور ابو داؤد وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں احادیث آئی ہے کہ رسول اللہ نے مقابلہ کیا 1500 صحابہ کے ساتھ، حضرت علی نے قموس قلعے کو فتح کیا اور دیگر صحابہ نے الگ الگ قلعوں کو فتح کیا، لیکن یہ جو فدق کا علاقہ تھا اس علاقے کے بارے میں ہے کہ ان کے دلوں میں رعب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، تو وہ پہلے سے ہی مصالحت کو آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، ان شرائط کے اوپر کمپرومائز ہوا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بغیر جنگ کے حاصل ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو اس کا مال غنیمت بھی نہیں بٹا، بلکہ جو کچھ زمین وغیرہ آئی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملکیت میں آ گئی۔ اس کے بعد یہ جنگ خیبر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعے کے بعد، یعنی اس سے پہلے ایک واقعہ ہم سنے تھے صلح حدیبیہ کا واقعہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی
مشرکین مکہ کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ، جو میں نے اس سے پہلے کے درس میں بتایا کہ اللہ کے نبی کو خواب آیا کہ آپ خواب میں عمرہ کر رہے ہیں، تو نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کی ایک شکل ہے، تو وہاں پر اشارہ تھا کہ آپ عمرہ کے لیے روانہ ہو، تو اللہ کے نبی 1400 صحابہ کو لے کر مکہ گئے عمرہ کے لیے، تو مکہ والوں کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صحابہ کو لے کر لڑنے کے لیے مکہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر روکنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی نے پیغام بھجوایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پیغام بھجوایا کہ میں لڑنے کے ارادے سے نہیں آ رہا ہوں بلکہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہاں پر یہ ہوا کہ اس سے پہلے کہ ہم نے درس میں دیکھا کہ پھر بعد میں جو ہے حضرت عثمان کو انہوں نے روک لیا، روکنے کے بعد جو ہے کہا کہ آپ یہاں پر طواف کریے۔ حضرت عثمان نے کہا جب تک رسول اللہ طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں شروع کروں گا، تو مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا، تو اللہ کے نبی کو یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آئی، تو اللہ کے نبی چونکہ لڑنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے، لیکن جیسا ہی خبر ملی کہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو وہ جو 1400 صحابہ تھے ان کو لے کر ایک درخت کے پاس اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھوں پر، یعنی ان سب نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم سب مل کر حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ تو یہ غلط فہمی تھی، لیکن بعد میں جب پھر صحیح انفارمیشن مل گئی، صحیح معلومات مل گئی، اور مکہ والے بھی جو ہے اس غلط فہمی میں تھے کہ پھر ان کو بھی جب صحیح معلومات ملی تو پھر دونوں کے بیچ میں ایک صلح کا راستہ کھولا کہ آج جیسا جو سہولت ہے واٹس ایپ وغیرہ کی، فون کی، کوئی بھی چیز انفارمیشن دینا ہے امیڈیٹ معلوم کر لی ہے، اس وقت ایسا نہیں تھا۔ ایک قاصد خبر لے کے گیا تو مہینہ بھر وہ سفر کرے گا اور پھر ایک مہینے کے بعد وہ یہاں پر آئے گا، تو حالات سے واقفیت کا جو ہے آسان نہیں تھا معلومات ہونا کہ کیا چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی کئی جنگ ہوئے اس سے پہلے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ ہوا کہ پھر عرب کے جو مشرکین مکہ تھے قریش کے، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے معاہدہ کیا، اسے کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ تو یہاں پر صلح ہوئی، کئی شرطوں پر انہوں نے صلح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس سے پہلے کے درس میں یہ تمام باتیں آپ کے سامنے میں رکھا تھا۔ تو جو شرائط تھے، جو کنڈیشنز پر صلح ہوئی تھی، اس میں ایک جو کنڈیشن تھا کہ قریش سے اگر کوئی شخص مکے کا اگر کوئی شخص مدینہ آئے گا تو تم اسے واپس کر دو گے ہمارے حوالے، لیکن اگر تمہارا مدینے کا کوئی مسلمان اگر ہمارے پاس آئے گا تو ہم تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس کنڈیشن پر صحابہ کو بہت زیادہ اعتراض تھا، لیکن بہرحال جو ہے بہت دب کر مسلمانوں نے یہ معاہدہ کیا۔ پھر انہوں نے کنڈیشن میں کہا تھا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کرو گے، اگلے سال عمرہ کریں گے، کیونکہ ہمارا مکے میں نام ہے، آپ ایسے ہی آئے عمرہ کر کے چلے گئے تو ہمارا نام خراب ہوگا، لہٰذا آپ جائیے اگلے سال عمرہ کو آئیے۔ تو اس شرط کو بھی اللہ کے نبی نے مان لیا، اور پھر جو دوسری شرط تھی کہ ہم تمہارے مسلمان جو مدینے سے آئیں گے نہیں چھوڑیں گے، اس کو بھی مان لیے، اور یہ اگریمنٹ 10 سال تک رہے گا، اس کو بھی مان لیے۔ پھر اگریمنٹ کے شروع میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے تو بولے کہ ہم اللہ کو رحمان اور رحیم نہیں مانتے۔ پھر جب رسول اللہ کو حضرت علی نے محمد رسول اللہ لکھا تو کہا کہ ہم تو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، ہم تو رسول اللہ مانتے ہی نہیں آپ کو۔ تو حضرت علی بولے کہ میں یہ نہیں لکھ سکتا، بولے تو لکھ دیے تھے آلریڈی، مٹا نہیں سکتا، بولے تو اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے مٹا دیے۔ یہ تمام معاہدہ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے جلیل القدر صحابی ہے، وہ بولے کہ اللہ کے نبی آپ حق ہے، یہ دین حق ہے، پھر ہم اس قدر دب کے یہ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں، یہ اگریمنٹ ہم اس قدر دب کے کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بہترین کوالٹی دی کہ آپ بہت دور کا سوچتے تھے اور فیصلے لیتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ معاہدہ کر دیا، اگریمنٹ ہو گیا۔ جب یہ اگریمنٹ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معاہدے کے بارے میں کہا، سورہ فتح کہتے ہیں کامیابی کو، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہیں کھلا کامیابی دے دی ہے، تمہیں کھلی کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے۔ اب میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ اس کے بعد ایک اور فتح اللہ نے دی تھی، فتح مکہ کی، مکہ مسلمانوں کے حوالے ہو گیا، بالکل اس واقعے کے 2 سال کے بعد مسلمانوں کے حوالے فتح مکہ ہوا، مکے کی چابیاں آ گئی، جو بت تھے مسلمانوں نے وہ گرا دیے، وہاں سے شرک کو ختم کر دیا، اتنی بڑی کامیابی فتح مکہ میں ملی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو کیوں کہا کہ یہ فتح، یعنی یہ کھلی کامیابی ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ یہ فتحن انا فتحنا لک فتحا مبینا، مبین کہتے ہیں کھلی کامیابی کو، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں کہا کہ یہ کھلی کامیابی ہے، جبکہ آگے تو فتح مکہ ہوا تھا؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ فتح مکہ بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی اللہ نے صلح حدیبیہ کو قرار دیا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی ایسا ضروری نہیں ہے کہ صحیح جواب دینا بول کے،
تھوڑا آگے پیچھے بھی دیے تو بھی اس کو کریکٹ کر سکتے. سوال جواب سے ایک فائدہ یہ رہتا کہ آپ اسپیکر کے ساتھ رہتے, نہیں تو میں یہاں رہتا ہوں, آپ لوگ کہیں اور رہتے, پھر وہاں سے لانا پڑتا, نہیں آئیے ادھر آئیے, تو یہ سوال کرتے ادھر آ جاتے پورے انشاءاللہ. تو کوئی بولیے کیا ہے وجہ؟ اس کو بڑی کامیابی بول رہے اللہ تعالیٰ, فتح مکہ سے بھی بڑی کامیابی, اور لگ بھگ 80 کے قریب اللہ کے نبی جنگ لڑے پورے اپنے 10 سال کے مدنی دور کے اندر, لیکن سب سے بڑی کامیابی صلح حدیبیہ کو بول رہے. حالانکہ اس میں جنگ نہیں ہوئی, صلح ہوا. شروع تو اپن مانے, دب کے معاہدہ کرے, وہ شروع سے راضی بھی نہیں ہے اپن, پھر بھی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تم لوگوں کی. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے, صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے مشرکین بہت ٹھنڈے پڑ گئے تھے. مشرکین ہمیشہ یہ دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے, ان کا قتل کر دیں گے, ان کو نیست و نابود کر دیں گے. جب انہوں نے صلح کی تو انہوں نے مانا کہ یہ بھی ایک قوم ہے. جب وہ صلح کے لیے آئے تو وہ لوگوں نے مسلمانوں کی طاقت کو مانا کہ نہیں, ان کا وجود ہے, ان کی طاقت ہے, ان کا مقام ہے. اس سے پہلے حالت یہ تھی کہ بات بھی نہیں کریں گے, ان سے قتل کر دیں گے, ختم کر دیں گے, الگ الگ سازشیں کریں گے, ایک جنگ کے تحت ان کو جو ہے دبا دیں گے, عجیب و غریب خیالات. اس صلح میں وہ تمام خیالات ختم ہو گئے. وہ لوگوں نے مانا تھا کہ نہیں, ان کا وجود ہے, ان کا بھی جو ہے بہت ایک مقام ہے. تو اس کے بعد انہوں نے صلح کی, وہاں پر کوشش کی اور صلح ہوئی. اور اس کے بعد اس لیے اس کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو صلح ہوئی اس کے بعد جو ہے دعوت کے دروازے بہت کھل گئے تھے, کیونکہ مکے کی جو آبادی تھی, مکے کے لوگ تو مسلمانوں سے ملنا چاہتے تھے, مسلمانوں سے قریب ہونا چاہتے تھے, لیکن ایک دیوار کھڑی کی گئی تھی کہ نہیں آنا ہے. تو مسلمان مدینے سے مکہ نہیں آ رہے تھے. صلح میں یہ ہوا کہ اب آنا شروع ہو گیا, تو جو لوگ اسلام کے قریب تھے, ملنا چاہتے تھے, وہ اور قریب ہو گئے. یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے بعد عام لوگ تو مکے کے عام ہیں, بڑے بڑے سردار بھی اسلام قبول کر چکے تھے, اور کئی جنگجو لوگ اسلام قبول کیے. اور جو ہے اگر دیکھا جائے, یہ اگر سیاسی ناحیے سے اگر دیکھا جائے, اگر آپ پولیٹیکل پس منظر میں اگر اس کو دیکھیں گے, پولیٹکس کے نظریے سے اگر دیکھیں گے, تو یہ دب کے معاہدہ کیا گیا. لیکن اگر دعوت کے نظریے سے دیکھیں گے, تبلیغ کے نظریے سے دیکھیں گے, تو یہ فتح تھی, اور یہ دعوت کی فتح تھی, یہ تبلیغ کی فتح تھی. اور اسلام, اللہ تعالیٰ نے جو اسلام نازل کیا ہے, یہ دین دعوت کا دین ہے. یہ مذہب جو ہے اسلام کا, یہ تبلیغ والا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ اس دین کو بھیجے ہی اس لیے کہ اس کو پھیلایا جائے. اللہ تعالیٰ دین اسلام کو بھیجے ہی اس لیے کہ اس کو زمین پہ نافذ کیا جائے. چونکہ وہ معاہدے سے ہو یہ رہا تھا کہ دعوت کے جو بارڈرز ہے, دعوت کا جو کام ہے, وہ بہت تیزی سے بہت دور تک پھیلنے والا تھا. اسی لیے کہا گیا کہ یہ سب سے بڑی جیت ہے. عام جنگ بھی ہوئی, وہاں پر وقتیہ طور پر مدبیڑ ہوئی, ان کے قتل ہوئے, مسلمان قتل ہوئے, وہاں پر بھی فتح ملی. لیکن اس فتح کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فتح اس لیے قرار دیا کیونکہ اس کے بعد دعوت کے دروازے کھل گئے تھے, دعوت کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی تھی. اور جو رکاوٹیں بنی ہوئی تھی دعوت کی, یہ وہ لوگ معاہدہ کر کے وہ رکاوٹ کو بھی ختم کر دیے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اور کہا کہ یہ فتح مبینہ ہے. اور پھر اسی طریقے سے ہم کو بھی اسلام کا یہ جو ہے تعارف لینا چاہیے کہ اسلام کے تعارف میں یہ ہے کہ یہ دین اس زمین پہ پھیلنے کے لیے آیا ہوا ہے, یہ دین نافذ ہونے کے لیے آیا ہوا ہے. یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہر کچے اور پکے مکان تک اس کو پہنچانا ہے. بس اس کے ذرائع ڈھونڈنا ہے, اس کے سہولیات ڈھونڈنا ہے, اس کے لیے محنت اور کوشش کرتے رہنا ہے. اور پھر ایک سبق یہ بھی ملتا ہے صلح حدیبیہ کے اندر کہ یہاں پر اللہ کے نبی نے جوش پر جو ہے ہوش کو حکومت عطا کر دی. جو جوش تھا صحابہ کا, اس جوش پر غالب کیا چیز آ گئی؟ ہوش. جوش تو ہے کہ نہیں مانیں گے, جوش تو ہے کہ خلاف معاہدہ ہو رہا, لیکن وہاں پر جو ہے ہوش کو اللہ کے نبی نے غالب رکھا. تو کبھی بھی جو دائی ہے, جو دین کی خدمت کر رہے ہیں, دعوت کا کام کر رہے ہیں, جذبات میں آ کر, جوش میں آ کے جو کام کرتے ہیں, وہاں پر ویسے وقت میں جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہوتی ہے, حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. جب دعوت میں جوش ہوگا تو کام ہوگا, لیکن اگر حکمت ہوگی تو کام کو آپ لمبے عرصے تک کر پائیں گے, ورنہ کام شروع ہوگا اور کام ختم ہو جائے گا. یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے صلح حدیبیہ کے اندر. اور پھر اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا, یہاں تک کہ جو سب سے بڑے جنگجو تھے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اسلام قبول کر چکے تھے صلح حدیبیہ کے بعد. اور پھر ایک اور صحابی تھے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے صلح حدیبیہ کے بعد. اور ایک صحابی تھے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے بڑے بڑے صحابہ جو ہے بعد میں اسلام قبول کیے. جب ہم جانتے ہیں حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کہ وہ ایک بہترین جو ہے جنگجو تھے, واریر تھے,
اور ہم جانتے ہیں عمر بن العاص کے بارے میں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ عرب کے سب سے چالاک شخص تھے. اور پھر عثمان بن طلحہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ کعبے کے چابیاں ان کے ہاتھ میں تھے، تو جس کے ہاتھ میں کعبے کے چابیاں تھے وہ اسلام قبول کر لیے، اور ان کے پاس کا جو سب سے بڑا جنگجو تھا واریر وہ اسلام قبول کر لیے، اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کے چالاک شخص تھے وہ اسلام قبول کر لیے. جب اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو دیکھا اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ کو کہا کہ مکہ والوں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو تمہارے حوالے کر دیا. بول دیکھ رہے ہیں کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے وہ اسلام کی آغوش میں آئے. یہ سب کب ہوا؟ صلح حدیبیہ کے بعد یہ جو ہے واقعات ہوئے. اچھا، اب اس کے اندر ایک اور بات، حالانکہ یہ جو بات ابھی میں کر رہا ہوں یہ تھوڑا عنوان سے ہٹ کے ہے کہ میرا عنوان ہے کہ بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت، لیکن ایک بات یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو اسلام قبول کیے کب کیے؟ صلح حدیبیہ کے بعد. صلح حدیبیہ کے بعد جو اسلام قبول کیے، اور صلح حدیبیہ سے پہلے جو لوگ اسلام قبول کیے، صلح حدیبیہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں مال دیا، صلح حدیبیہ سے پہلے جن لوگوں نے جہاد کیا، اور صلح حدیبیہ کے بعد جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور جہاد کیا، ان دونوں کے درجے میں فرق ہے، ان دونوں کے فضیلت میں فرق ہے. اگر ہم پڑھیں گے قرآن مجید سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور جہاد کیا یہ ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی جو لوگوں نے مال دیا اور جہاد کیا یہ ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جن لوگوں نے یعنی صلح حدیبیہ کے پہلے اللہ کی راہ میں مال دیا تھا اور جہاد کیا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرق بتا دیا، صلح حدیبیہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اپنی جانوں کو قربان کیا، اور صلح حدیبیہ کے بعد جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور جانوں کی نذرانی پیش کی، جہاد کیا، ان دونوں کی فضیلت میں، درجے میں اور اجر میں فرق ہے. اور پھر اسی طریقے سے یہ جو فرق ہے مفسرین اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 10، یہ جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے حوالے سے ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے صلح حدیبیہ ہے. فتح مکہ آپ تسلیم کریے یا آپ صلح حدیبیہ تسلیم کریے، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ فتح مکہ مانیے یا صلح حدیبیہ مانیے. صلح حدیبیہ اگر آپ مانیں گے یا فتح مکہ مانیں گے تب بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ فتح مکہ یا صلح حدیبیہ سے پہلے جو صحابہ اسلام قبول کیے تھے اور اس کے بعد جو لوگ آئے، چاہے وہ صلح حدیبیہ کے ہو یا فتح مکہ کے ہو، دونوں کی فضیلت میں فرق ہے، دونوں کے درجات میں فرق ہے. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا. تو ہوا یہ تھا کہ خالد ابن ولید جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں کچھ الفاظ کہے، اور وہ کافی سخت الفاظ تھے. تو جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ خالد ابن ولید جو ہے اسلام قبول کیا، ابھی ابھی صحابی بنے ہیں، ابھی اسلام میں داخلہ لیے ہیں، اور داخلے لینے کا وقت کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کے بعد ہے، اور پھر عبد الرحمن بن عوف کے جو ہے ان کو جو ہے سخت الفاظ سے کہا. تو اللہ کے نبی نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی نے خالد ابن ولید کو کہا تھا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو. اللہ کے نبی جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ میرے اس صحابی کو گالی مت دو جو میرے ساتھ جہاد کیے، جو میرے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیے. خالد ابن ولید کو بول رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. اور آگے کہا یاد رکھو اگر تم لوگ، صحابہ کو ہی مخاطب ہو کے بولے، اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو میرے صحابہ جو میرے ساتھ یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے میرے ساتھ جو اللہ کی راہ میں مال دیے تھے، تم ان کے ایک مد یا آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. بولے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو حکم ہو رہا، اللہ کے نبی یہاں پر بول رہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تم ان کو برا بھلا مت بولو. یعنی یا تو صحابہ کو گالی دینا عام طور پہ منع کر دیا گیا، لا تسبوا اصحابی، کوئی صحابہ کو گالی نہیں دینا ہے. اگر آپ سورہ قرآن مجید احسن البیان وغیرہ کے اندر آپ دیکھیں گے، سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 10 اور اس کی تفسیر کی آیتیں دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر یہ واقعہ ملے گا
تو صحابہ میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ صحابی کو گالی مت دو. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کے دور میں لوگ جو ہے پیدا ہوئے اور وہ صحابہ کو گالی دے رہے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے آپ سوچئے خالد ابن ولید کو کہا جا رہا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو کچھ بھی نہیں بولنا آپ. تو سوچئے ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ پھر ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ ان کے بارے میں کیا ہے؟ مومن اول ہے وہ. آپ کبھی ان کے بیانات سنیے، ہر کسی کو مومن 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 بولتے پھرتے ہیں. ہمارے مومنین، مومنہ عورتیں، ان سب کو سبق لینا چاہیے ان واقعات سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے مومن اول، یعنی سب سے پہلے ایمان لائے. اور پھر صرف ایمان لانے میں نہیں بلکہ مومن منفق جسے کہتے ہیں، انفاق کرنے میں بھی سب سے پہلا نام ابو بکر صدیق کا ہے. جب اللہ کی راہ میں مال دینے کی باری آئی تو سب سے پہلے مال دینے والے ابو بکر صدیق، سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق. اور پھر اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے سب سے پہلے مجاہد ابو بکر صدیق ہے. جب اللہ کے نبی کی موجودگی میں 17 کے قریب نمازوں کی امامت کرنے والے امام ابو بکر صدیق تھے. اور جب اللہ کے رسول کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ اب خلافت عطا کرنا ہے تو کہا کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق آگے بڑھو. بل خالد ابن ولید کو کہا جا رہا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو کچھ بھی نہیں بولنا، تو ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے پھر؟ اور یہ صحابہ کو گالی دے کے تبرہ کر کے یہ 2 مہینے کی مجلس میں عبادت سمجھ رہے اس کو. اور پھر اسی طریقے سے یہ دعوے بھی غلط ہے، یہ دعوے بھی من گھڑت ہے، اور یہ دعوے بھی جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے امام اور ہمارے ائمہ یہ صحابہ سے بڑی فضیلت رکھتے. خالد ابن ولید جیسے صحابی کے بارے میں آ رہا کہ تم اولین جو ہے سب سے پہلے جو اللہ کے نبی صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. آج کے دور میں پیدا ہونے والے 1-2 کلر کے ٹوپیاں پہن کے تم صحابہ کی شان اور صحابہ کی فضیلت کو حاصل کرتے. صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے صحبت عطا کی، وہ کہاں سے لے کے آتے؟ صحابہ ایمان پہ زندہ رہے، ایمان پہ ان کی موت ہوئی، وہ کہاں سے لے کے آتے؟ تو یہ جو صحابہ کے بارے میں صحابہ کو گالی دینا، تبرہ کرنا اور ان کی شان میں جو ہے بد کلامی کر کے سمجھنا کہ 2 مہینے کی مجلس میں بہت بڑی عبادت کر رہے، نہیں، بلکہ تم اسلام کے وہ مضبوط صحابہ جو ہے اسلام کے سب سے پہلے راوی ہے، ہم تک پہنچانے والے ہیں. اگر آپ ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہم ان کے دفاع میں جب آئیں گے تو یہ ہم ایسا نہیں سمجھیں گے یہ صحابہ کا دفاع ہے، بلکہ ہم اسلام کا دفاع سمجھ کر صحابہ کا دفاع کریں گے انشاءاللہ. اور پھر اسی طریقے سے یہ آیت کو بعد جو سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کو بعض لوگ اس میں کوٹ کرتے، اسی کو ایک دلیل بنا کے کیا کرتے، جیسا میں شروعات میں بتایا کہ پہلے والوں کی فضیلت زیادہ ہے، بعد والوں کی کم ہے، تو امیر معاویہ کی فضیلت کو گھٹانے کے واسطے بھی یہ آیت لے کے آتے کبھی. تو یہاں پر گھٹایا نہیں گیا بلکہ ان کی فضیلت اور ان کے اجر کو بتایا گیا. اور پھر اسی طریقے سے سلف میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز ایک بادشاہ گزرے، ان کی خلافت جو تھی بہت کئی وسیع پیمانے پہ پھیلی اور ان کے دور میں اسلام بڑا پروان چڑھا. تو پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز کی قربانیاں بہت زیادہ ہے، ان کی خدمت بہت زیادہ ہے اور انہوں نے بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منہج پہ خلافت کو قائم کیا تھا واپس. تو کہا امیر معاویہ زیادہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہے؟ دیکھیے دونوں کا مقابلہ کیا ہے. عمر بن عبدالعزیز صحابی ہے، ان کے اعمال، ان کے جو کام ہے، ان کی جو خدمت ہے بہت بڑی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن امیر معاویہ کا فضیلت کیا ہے؟ وہ صحابی ہے. اور پھر جب یہ سوال کیا گیا تو اس کا جواب بہت سلف کے علماء نے، بہت لوگوں نے اس کا جواب دیا، جن میں ایک جواب جو ہے عبداللہ بن مبارک نے کہا، بہت پیارا جواب. کہا عمر بن عبدالعزیز کے سارے اعمال جو انہوں نے زندگی میں کیے ہیں، ان کی ساری عبادتیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کی ہے، ان کی ساری خدمت، ساری عبادت اور سارے اعمال کو تم لے کر آ جاؤ. اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے نبی کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو کر جو انہوں نے جہاد کیا تھا، تو وہ جہاد کرتے وقت ان کے گھوڑے کی خدم سے جو دھول اڑ رہے تھے نا، عمر بن عبدالعزیز وہ گھوڑے کے خدم کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے بولے. اور عبداللہ بن مبارک جو کہہ رہے ہیں یہ بھی تابعی ہے. تو امیر یعنی صحابہ کا مقام اور تابعین کے مقام میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو پھر تم آج 1440 سال کے بعد پیدا ہو کے حضرت امیر معاویہ کے اوپر انگلی اٹھا رہے اور بتا رہے کہ وہ ایسے نہیں ایسے تھے، جبکہ اس دور کے سب سے بڑے دین کے خادم عمر بن عبدالعزیز سے کمپیئر کیا گیا تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ان کے گھوڑے کی دھول جو قدم سے اڑتی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے بولے ان کے اعمال اور ان کی خدمت. تو یہ ہے صحابہ کا مقام، یہ ہے امیر معاویہ کا مقام. بہرحال
یہ بات ضمناً آ گئی تو میں آپ کے سامنے جو ہے ذکر کیا، کیونکہ یہ آیت سے جو ہے ان چیزوں کا تعلق تھا۔ اور پھر اسی طریقے سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا میں ابھی بتایا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے یہ اسلام کی دعوت کا دور تھا، یہ اسلام کی تبلیغ کا دور تھا، چھپ کے دب کے بتانے کا نہیں بلکہ اسلام کو کھلے طور پر واضح طور پر پہنچانے کا دور آ چکا تھا صلح حدیبیہ کے بعد۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ دعوت کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ آپ بادشاہوں کو بھی دعوت دینا چاہا، آپ نے حکمرانوں کو دعوت دینا چاہا وقت کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حکمرانوں کو اور وقت کے بادشاہوں کو اگر دعوت دینا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے حاکموں کو کیا کیا، خطوط لکھے آپ نے، اور آپ نے جو ہے وہاں پر لیٹرز لکھے ان کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بادشاہ اس وقت تک کوئی خط کو ایکسپٹ نہیں کرتے، کوئی خط کو نہیں لیتے جب تک کہ اس پر کوئی مہر لگی ہوئی نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک مہر بنوائی، جیسا ہم ہمارے لینگویج میں بولتے ہیں انگلش میں کہ اسٹیمپ، ایک اسٹیمپ رہا تو معلوم رہتا کہ یہ کس کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسٹیمپ بنوایا، کیسا بنوایا؟ لکھنے میں جو ہے سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد بیچ میں جو ہے رسول، اس کے نیچے محمد، لکھنے میں اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پڑھیں گے نیچے سے محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی وہ خط کے اوپر وہ اسٹیمپ مارتے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا۔ دیکھیے اسٹیمپ جو بنائے اللہ کے نبی، مہر جو بنائے، اس میں بھی اللہ کی عظمت کا خیال رکھے، برا اللہ کے برابر نام نہیں رکھے، محمد رسول اللہ۔ لیکن آج جو ہے اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑا چڑھا کے پیش کرنے کی جو ہے اس کیفیت کے اندر آ گئے کہ اللہ کی شان اور عظمت کو گھٹا دیے، برا ایسا کوشش کرتے شعروں کے اندر، قوالیوں کے اندر یہ بتانے کی کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے۔ کئی اشعار آپ سنے ہوں گے، کئی اشعار میں بولتے وہ جو خود عرش پہ تھا مستوی ہو کر مصطفیٰ بن کے زمین پہ آ گیا، بولتے نعوذ باللہ، اللہ کی شان میں جو ہے گستاخیاں کرتے، اور پھر لوگوں کے اوپر الزام لگاتے کہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ارے تم تو اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسٹیمپ کے اندر بتائے محمد رسول اللہ، اتنا خیال رکھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل تعارف ہے وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اسٹیمپ کے اندر ہی معلوم ہو رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے۔ تو ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جو نبی کا تعارف ہے کہ آپ رسول اللہ ہے، آپ اللہ کے رسول ہے، اس تعارف کو ہر کسی تک پہنچائے۔ آپ سوچئے صحابہ کو جب یہ خبر ملی، صحابہ جب ایمان لائے تو کتنے بے چین اور بے قرار تھے ہوں گے کہ یہ دعوت ہم لوگوں تک پہنچائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ نے ان کو نبوت دی ہے، رسالت دی ہے۔ لیکن آج ہمارا ایمان اور ہماری جو دین کے ساتھ لگاؤ ہے، ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگیر ہے، یونیورسل ہے، سب کے لیے رسول ہے، آپ کی رسالت کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کامیاب ہونے کا۔ لیکن پھر بھی ہم جو ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بتانے سے یہ قاصر ہے، ہم پورے ان کے ساتھ معاملہ داریاں کرتے، ہم پورے ڈیلنگز کرتے، ہم کاروبار کرتے، ہم ان کے ساتھ لین دین کرتے، ہر وہ چیز ان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ایک بار یہ نہیں بولتے ان کو کہ بھائی تم اللہ کے نبی کو اگر رسول نہیں مانے، اللہ کو معبود نہیں مانے تو تم آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا سب سے بڑا مشن تھا۔ کیسا مشن تھا؟ لوکل لیول پہ تو دعوت دے دیے، آپ سوچ رہے کہ بھائی پورے ملکوں کو پہنچانا ہے، پوری دنیا میں پہنچانا ہے، کیسا پہنچائیں گے؟ تو اس وقت کا سب سے اہم سورس تھا وہ خطوط کا سورس تھا، لیٹرز کا سورس تھا، اس کو استعمال کیے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے دور کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کو یوز کرے اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 250 کے قریب خطوط کو آپ بھجوائے، اور جو یہ خطوط کو بھجواتے تھے جس کے ذریعے سے اسے قاصد کہتے ہیں، تو قاصد اللہ کے نبی ان کو بنائے جو اچھے تجربے کار ہے، جو سمجھدار ہے، ان صحابہ کو چنا اور ان کو قاصد بنا کر وہ خط ان کے حوالے کر کے بادشاہوں کے پاس بھیجتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک محقق ہے، حمید اللہ نام ہے ان کا، یہ جو ہے ان خطوط کو جمع بھی کیا، یہ پیرس کے رہنے والے ہیں، انہوں نے خطوط کو جمع کیا جو اللہ کے نبی نے لکھ کر بھجوائے تھے۔ بہرحال اب سوال آتا ہے کہ کیوں بھجوائے، کیوں دعوت دیے تمام لوگوں کو؟ تو اس کی وجہ، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اسلام کی دعوت ہے، یہ جو ہے یہ دعوت جو ہے ابدی دعوت ہے، یعنی یہ قیامت کی صبح تک کی دعوت ہے، اور یہ جو اسلام ہے یہ ایک آفاقی مذہب ہے،
یہ کوئی مقامی مذہب نہیں ہے، عرب کا، مکے کا، مدینے کا نہیں، بلکہ آفاقی تمام دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کو بھیجا۔ تو ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ اس مذہب کو تمام عالم تک پہنچائے، اور پھر اسی طریقے سے اللہ نے اس کو عالمگیر بنایا، یونیورسل بنایا، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں کیا، کسی مکان کے ساتھ خاص، جگہ کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اسلام کو جگہ کے ساتھ یا پھر کسی آپ علاقے کے ساتھ خاص نہ کرے، بلکہ اس کو پہنچائے لوگوں تک۔ اور پھر قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا، قُلْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنایا ہے۔ جب ہم سورہ انبیاء پڑھتے ہیں تو اللہ نے کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کا ایک بڑا پرابلم ہے، ہمارے نبی، میرے نبی، ہمارا قرآن، ہمارا اسلام، یہ الفاظ میں ہی بتا دے رہے آپ کہ یہ یونیورسل نہیں ہے۔ ہمارا مذہب، ہماری قوم، یہ ہمارے پاس الفاظ دکھتے، تو اس میں دعوت کہاں جاری؟ تو یہ جو ہے ہم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ یہ یونیورسل مذہب ہے، تمام عالمین کے لیے ہے، اور تمام لوگوں کی نجات کا یہ ذریعہ ہے۔ اگر یہ ذریعہ ہم ان تک بتائیں گے تو اس میں ہماری بھی نجات ہے اور انسانیت کی بھی اس کے اندر نجات ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اب سوال اٹھتا ہے کہ جب خطوط اللہ کے نبی نے بھیجے تو رد عمل کیا آیا، اس کا ریاکشن کیا آیا؟ کیونکہ عام آدمی کو جب دعوت دی ہے مکے کے اندر تو خطرناک ریاکشنز دیے وہ لوگ۔ سب سے پہلی دعوت جب ابو لہب کو ملی تو مٹی اٹھا کے اللہ کے نبی کے چہرے پہ پھینک کے ابو لہب نے کہا، تبا لکا یا محمد، اے محمد تم برباد ہو جاؤ، اس لیے ہم کو یہاں پر جمع کیے تھے، ہمارا سارا کام خراب کیے، ٹائم خراب کیے بولے۔ تو الگ الگ ریاکشنز آئے اس وقت میں۔ تو یہ تو بادشاہوں کے دربار میں خطوط بھیجنا ہے، بادشاہ کو کہنا ہے کہ اسلام قبول کرو، اس کے اوپر حکومت ہے، اس کے اندر فوج ہے، اور پھر یقین اب اس کو سمجھیے آپ 250 اگر خطوط جا رہے تو دنیا کے کتنے کنٹریوں کو اللہ کے نبی نے بھیجا، اگر تمام ایک ساتھ مخالفت پہ آ کے حملہ کرے تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریاکشنز کیسا آیا تو اس کو 4 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب اتنے سب کے ریاکشنز تو ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو میجرلی جو ہے 4 طریقے سے انہوں نے ریاکشن دیا۔ سب سے پہلا ریاکشن یہ تھا کہ بعض بادشاہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، پہلا ریاکشن، دعوت گئی، دعوت کو سمجھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی مثال کون ہے؟ حبشہ کی طرف ایک بادشاہ تھا، حبشہ کا نجاشی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط بھیجا۔ کس کے ذریعے سے بھیجا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنایا، قاصد بنا کر نجاشی کے پاس بھیجا۔ تو جب نجاشی نے خط کو پڑھا، دیکھا تو خط کا احترام کیا، خط کو اس نے عزت دی، اور پھر قاصد کو بھی اس نے عزت دی، رسول اللہ کو تحائف بھیجے، تحفے بھیجے، اور پھر اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے سوال ہے، جیسا ابھی شروعات میں بتایا کہ کہیں بھی جا رہے تو لانے کے لیے سوالات ہیں، اگر آپ لوگ بول رہے کہیں بھی نہیں جا رہے تو انشاءاللہ سوالات نہیں کریں گے۔ تو نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ ہے، 6 نبوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نبوت اور 6 نبوت کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھیج دیا تھا، تو وہ تو اسی وقت اسلام قبول کر لیا تھا بادشاہ۔ تو پھر یہ مدنی دور میں اللہ کے نبی کون سے نجاشی کو خط بھیج رہے ہیں؟ یہ وہی نجاشی ہے کیا؟ تو نہیں ہے، وہ جو بادشاہ تھا اس نے تو اسلام قبول کر لیا تھا اسی وقت میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، یعنی اللہ کے نبی مکے کے دور میں جو 5 سال میں 5ویں نبوت میں کمزور مسلمانوں کو کہا تھا کہ وہاں کا بادشاہ ذرا نرم دل ہے، تم لوگ حبشہ کو چلے جاؤ، تو اس نے تو تبھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن مدنی دور میں جس نجاشی کو اللہ کے نبی نے دعوت دی، یہ دوسرا بادشاہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسحما نامی ایک بادشاہ تھا نجاشی کا، اس کو اللہ کے نبی نے خط بھیجا تو اس نے تحائف بھیجے، تحفے بھیجے، اسلام کو قبول کر لیا۔ تو ایک ریاکشن تو یہ ہے۔ دوسرا ریاکشن یہ آیا کہ مقوقس نام کا ایک بادشاہ تھا، یہ مصر کا بادشاہ تھا، اللہ کے نبی نے جب اس کو خط بھیجا، قاصد کون تھے اس کے؟ حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، قاصد بنایا، خط دیا کہ جا کے مصر کے بادشاہ کو بولو کہ اسلام قبول کرو۔ تو مقوقس بادشاہ نے خط کو پڑھا، اس نے خط کی عزت کی اور قاصد کو بھی اس نے عزت دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تحفے بھی بھیجے، لیکن کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں۔ تو ایک ریاکشن بادشاہوں کی طرف سے یہ آیا،
خط آتا تو اس کو عزت دیتے، اہمیت دیتے، قاصد کو بھی عزت دیتے، رسول اللہ کو تحفے بھیجتے، لیکن اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ پہلا کیا تھا جی؟ پہلا اسلام کو قبول کرتے تھے بادشاہ، دوسرا خط کو جو ہے عزت دیتے تھے لیکن اسلام کو قبول نہیں کیے، تیسرا ری ایکشن جو تھا یہ تھا ایران کے بادشاہ کا، جس کا جو نام تھا کسرا۔ ایران کا بادشاہ جو ہے اس نے بدتمیزی کی اور پھر خط کو پھاڑ دیا اور رسول اللہ کی توہین کی اس نے۔ دیکھیے آج بھی اس لیے ایران میں ایسے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، تو جب بادشاہ کو جو اللہ کے نبی نے دعوت کے لیے دعوت بھیجی، جو قاصد تھے ان کے ساتھ بھی جو ہے بدتمیزی کی اور خط کو پھاڑ دیا۔ جب اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ کسرا نے جو ایران کا بادشاہ ہے رسول اللہ، اس نے خط کو پھاڑ دیا ہے، تو اللہ کے نبی نے بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ تو اس کی سلطنت کو پھاڑ دے، بولے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے نبی کی بد دعا قبول ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ ہی وقفے بعد ایران کا بادشاہ کسرا کا بیٹا جو ہے وہی اٹھا، اس کا نام تھا شیرویہ، وہ اٹھا اور اپنے باپ کو قتل کر کے بادشاہ بن گیا۔ تو اللہ کے نبی نے بد دعا دی تھی کہ اللہ اس نے جس طرح میرے خط کو پھاڑا ہے، میری دعوت کو پھاڑا ہے، اللہ تو اس کی سلطنت کو پھاڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو وہاں پر تہز نہز کر دیا۔ تو ایک ری ایکشن یہ تھا کہ بالکل مخالفت کرنا اور بدتمیزی کرنا اور پھر اسی طریقے سے توہین کرنا، اور پھر ایک ری ایکشن یہ تھا کہ یہ بادشاہ کا جو ہے قیصر روم کا ایک بادشاہ تھا، قیصر روم، کیونکہ اس وقت میں رومن امپائر ایک بڑی سلطنت تھی۔ تو اس بادشاہ کو جب اللہ کے نبی نے جو ہے دعوت دی، خط بھیجا، اور خط جو ہے لے کے جانے والے جو صحابی تھے یہاں پر وہ دہیہ کلبی تھے۔ دہیہ کلبی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اکثر جب جبریل علیہ السلام کسی صحابی کی شکل لیتے تو وہ دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ تو یہ صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاصد بنا کے کہاں پر بھیجے؟ روم کے پاس بھیجے، قیصر روم کے بادشاہ کے پاس، جس کا نام تھا ہرقل۔ جب اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو بخاری کے اندر اس کا تفصیلی واقعہ ہے۔ یہ جو شخص تھا ہرقل، یہ ماہر نجوم بھی تھا، یعنی ستاروں کا جو علم ہوتا ہے وہ اس کو اچھا خاصا حاصل تھا۔ جیسا جادو ایک علم ہے ویسے ہی نجومی ایک علم ہے، نجوم ستاروں کا علم۔ تو اسلام نے جادو کا علم حاصل کرنا اور جادو سیکھنے سکھانے کو حرام قرار دیا۔ اسی طریقے سے نجومی کا علم حاصل کرنا، نجوم کا ستاروں کا علم حاصل کرنا، سیکھنا اور سکھانا سب حرام ہے۔ تو یہ جو بادشاہ تھا ستاروں کا علم رکھتا تھا، نجومی تھا، تو یہ جو ہے اس کو معلوم تھا کہ جو ہے اس کی بادشاہت جانے والی ہے وغیرہ وغیرہ اس کے پاس تھا۔ پر ایک لمبا واقعہ ہے، اس واقعے کے تحت ہوا یہ کہ اس نے جو ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور وہ جو ہے اللہ کے وہ جو ہے شام کی طرف اپنا جو ہے تجارتی قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے۔ کون گئے ہوئے تھے؟ ابو سفیان۔ یہ اس وقت میں اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ تو ہرقل بہت چالاک بادشاہ تھا، تو اس نے کیا کیا کہ لیٹر اٹھایا، خط کو اٹھا کر پوچھا کہ یہ خط کون لے کر آیا ہے، میرے سامنے آؤ بلا پہلے۔ کیونکہ جب بادشاہوں کو خطوط جاتے ہیں تو کئی لوگ خطوط بھیجتے، تو خطوط کہاں سے آیا، کون لائے، بادشاہ خالی دیکھتا، جو بھی اس کا کام ہے کر دیے، ختم۔ لیکن وہ جب خط پڑھا اللہ کے رسول کا تو اس نے کہا کہ یہ خط کون لے کر آئے، ذرا میرے سامنے آؤ بلا۔ تو دہیہ کلبی سامنے آ گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو دعوت تم لے کر آئے ہو، ہم بھی ان کے بارے میں پڑھے ہیں کہ ایسے نبی آئیں گے، یہ نبی ہے، آخری نبی آئیں گے، لیکن مجھے تعجب یہ ہے کہ یہ تم میں سے آئیں گے، مجھے نہیں معلوم تھا بولا۔ اس کے بعد جو ہے بادشاہ نے کیا کیا کہ ابو سفیان بھی مکے کے رہنے والے ہیں اور وہ کلمہ نہیں پڑھے، اس وقت میں اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ اس سفر میں اتفاق تھا کہ وہ جو ہے اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے، وہ بادشاہ کے پاس اس محفل میں ابو سفیان بھی تھے۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، کہا کہ سب دروازے بند کر دو بولا، پہلے جتنے بھی دروازے ہیں ہرقل پورے دروازے بند کر دو۔ بند کرنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ جو ابو سفیان کے ساتھی تھے ان کو کہا کہ تم ابو سفیان کے پیچھے ٹھہرو بولا، پوروں کو پیچھے ٹھہرایا۔ ٹھہرانے کے بعد بولا کہ میں کچھ سوالات کروں گا، اس کے صحیح جوابات دو، اگر تم غلط جواب دو گے تو میں پیچھے سے اشارہ کر کے تمہارے ساتھیوں سے پوچھ لوں گا، اگر یہ غلط جواب دے رہے تو بس میرے کو اشارہ کر دینا بولا۔ تو ابو سفیان کے بارے میں آتا کہ میرے کو صحیح جواب بولنے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا بادشاہ کے سامنے، کیونکہ پیچھے پورے لوگ ہیں، اگر کچھ بھی غلط بولوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ تو اس بادشاہ نے جو ہے سب سے پہلے پوچھا کہ یہ جس نبی کا تعارف دے رہے ہیں، یہ جو خط آیا ہے، ان کا نسب کیا ہے پوچھا۔ سوالات کس سے ہو رہے؟ ابو سفیان سے ہو رہے، دشمن ہے اس وقت۔ بولے کہ اے ہرقل بادشاہ، سب سے اونچے نسب کے ہیں یہ بولے۔ اس کے بعد پھر بادشاہ پوچھا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کیے، یہ جو ہے جو نبوت کا دعویٰ کیے،
اس سے پہلے ان کی قوم میں جو تم قوم میں رہ رہے کسی اور نے دعویٰ کیا کیا؟ پوچھا. بولے نہیں. تو پہلی بات پہ جواب دیا کہ جو نبی آتے ہیں وہ بڑے نسب والے ہی ہوتے ہیں بولا. اور دوسرے جواب پر کہا کہ اگر یہ جھوٹے ہوتے، اگر ان کے قوم میں سے کوئی دعوے دار ہوتا نبوت کا تو میں سمجھتا کہ نخالی کر رہے اس کی. ایسا بھی نہیں ہے. پھر تیسرا سوال کیا، پوچھا کہ ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا کیا؟ پوچھا. بولے کہ کوئی بادشاہ نہیں تھا بولا. تو ہرقل نے کہا کہ اگر بادشاہ ہوتے تو مجھے یہ یقین ہوتا کہ شاید بادشاہت لینے کے لیے نبوت ملی بول رہے ہیں. بادشاہ بھی نہیں ہے، بادشاہ بھی نہیں گزرے. دیکھیں بادشاہ کا جو ہے سوال جواب، اس کے سمجھنے کا انداز کی جو خبر ہے کیسی ہے. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا، اس کے بعد کہا کہ کیا وہ شخص جھوٹ بولتا ہے کیا؟ بول کے پوچھا. تو ابو سفیان دشمن ہے لیکن نبی کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں اس وقت میں کہ نہیں وہ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے. وہ تو ہرقل نے کہا کہ جو لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ رب پہ بھی جھوٹ نہیں باندھتا بولا. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ ان کی جو پیروی ہے یہ بڑے بڑے لوگ کر رہے سردار یا کمزور لوگ کر رہے؟ پوچھا ہرقل. تو ابو سفیان بولے نہیں پورے کمزور لوگ ہیں ان کے جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں ان کے اوپر بولا. تو پھر بادشاہ جواب دے کے بولا کہ نہیں جتنے لوگ نبی بن کے آئے ان کے اوپر کمزور لوگ ہی سب سے پہلے ایمان لاتے بولا. پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر اس نے پوچھا کہ یہ جو شخص ہے ان کے پاس جو ایمان لالے تھے بعد میں وہ لوگ مرتد ہو جاتے کیا؟ پوچھا. بولا نہیں ان کے پاس جو ہے جو ایمان لاتے وہ لوگ مرتد نہیں ہوتے. تو پھر ایک اور نشانی بتائی کہ جس کے پاس ایمان خالص جب آ جاتا تو وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا بولا. پھر اس کے بعد ہرقل نے کہا کہ وہ جو عہد کرتے عہد کو توڑ دیتے کیا؟ پوچھا. نہیں وہ عہدوں کے پابند ہے، عہدوں کو نہیں توڑتے بولا. ابو سفیان گواہی دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا نہیں جو نبی ہوتے ہیں وہ عہدوں کو نہیں توڑتے بولا. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ جو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں تمہیں، کیا حکم دیتے ہیں یہ؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں اور ہمیں جو ہے سچائی کا، تقوی کا اور پاک دامنی کا یہ حکم دیتے ہیں. تو ہرقل نے کہا کہ یہ جو ہے یہ نبیوں کا کام ہے کہ وہ شرک سے روکتے ہیں. بہرحال ہوا یہ. اس کے بعد ہرقل کے ساتھ جو بدنصیبی ہوئی، یا ہرقل کو آپ کہے گے اتنا بدنصیب بادشاہ تھا جس کے نصیب میں ایمان آخر میں ملا ہی نہیں. اتنا سب معلومات رکھنے کے بعد بھی کیوں نہیں ملا ایمان ہرقل کو؟ کون سی چیز تھی جو اتنا معلومات ہونے کے بعد دل میں تصدیق سمجھ میں آنے کے بعد بھی ایمان سے محروم ہو گیا؟ اور ہم کو آپ کو یہ چیز سے بھاگتے رہنا ہے انشاءاللہ. کیا چیز تھی وہ؟ ہرقل نے اس کے بعد جو ہے دیکھا کہ جو ہے بہت باتوں میں سچائی ہے تو اس نے کہا کہ تم نے جو باتیں کہی ہے اگر یہ سچ ہے تو بہت جلد وہ شخص جہاں میرے قدم ٹھہرے ہوئے ہیں وہ یہاں تک آ جائیں گے بولا. یعنی حکومت ان کی دعوت یہاں تک آ جائے گی. اس کے بعد ہرقل نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ نبی آنے والا ہے لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے پاس آنے والا ہے. اس کے بعد ہرقل نے یہ تبصرے کے بعد جو ہے بہت اچھے جو باتیں کہی اللہ کے نبی کے بارے میں اور نبوت کے حوالے سے. اور جب دیکھا کہ جو ہے تمام دروازے بھی بند ہیں تو اس کے جو درباری تھے اس کے جو محل کے اندر جو پادری تھے پورے نصارہ تھے ان کو اس نے فیور میں لینے کی کوشش کی کہ اگر یہ لوگ بھی فیور میں آ جائیں گے تو میں تمام کو لے کر اسلام قبول کر لوں گا. اس کی یہ سوچ تھی. تو جیسا ہی دیکھا کہ ہرقل جو ہے بات پہ جو ہے تعریف کرتے جا رہا ہے اور پھر ان کی سچائی کو مان رہا ہے اور اس کا جو ہے اسلام کی طرف یعنی اب وہ اسلام قبول کرنے کی بات کر رہا ہے. جیسا ہی یہ معلوم ہوا تو تمام سرداروں اس کے جو پادری تھے نصارہ کے وہ تمام مخالفت پر اتر آئے اور محل میں افراتفری مچ گئی کہ تمام جو اس کے ساتھ کے درباری تھے وہ بالکل ریاکشن میں آ گئے کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ نصارہ کا دین ختم کر دیں گے یہاں پر اسلام لائیں گے، یہ کون سی بات ہو رہی. جیسا ہی مخالفت کو دیکھا ہرقل اپنی بازی پلٹ دیا. ہرقل بولا نہیں میں جو ہے تم کو یہ سب باتیں اس لیے بتا رہا تھا کہ اپنا جو دین ہے اس پہ تم کتنے پکے دیکھنا چاہ رہا تھا. بولا اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں بھی ان سب کے ساتھ اسلام میں داخل ہوں گا. لیکن جیسا ہی دیکھا کہ میری گدی جانے والی ہے، میری کرسی جانے والی ہے، میرا منصب جانے والا ہے، میری بادشاہت جانے والی ہے، اس نے کہا کہ نہیں میں تو بس تمہارا امتحان لے رہا تھا. بولا تو یہاں پر علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کرسی کی لالچ، یہ جو منصب کی لالچ ہے، یہ اسلام کو اعتراف کے بعد بھی وہ دین سے محروم رہ گیا. حق کا اعتراف کیا لیکن پھر بھی جو ہے دین اسلام کو قبول کرنے سے وہ محروم ہو گیا. اور پھر اسی طریقے سے یعنی یہ ایک ریاکشن تھا کہ چاہتے تھے کہ اسلام قبول کرنا لیکن اپنی کرسی، اپنا منصب، اپنا مقام بچانے کے لیے اسلام کو قبول نہیں کی، سچائی کو مانتے ہوئے بھی. اسی لیے کبھی کبھی جو ہے
یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کرسی کے پیچھے نہیں بھاگنا آدمی، کیونکہ آدمی جو کرسی کے پیچھے جاتا انہیں جنت سے بھی محروم ہو جاتا. ہرقل کے ساتھ وہی ہوا، جنت سے محروم ہوا، جہنم جو ہے اس کا ٹھکانہ بن گیا. صرف وجہ کیا تھی؟ اعتراف حق کے بعد بھی صرف اپنی کرسی کو بچانے کے لیے وہ دین سے محروم رہا. بہرحال اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط آپ لکھتے تھے، جو خط کا آپ کا پیٹرن تھا، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے خط کی جو ہے شروعات کرتے تھے، اور پھر اسی طریقے سے جیسا آپ کو بتایا کہ اسٹیمپ محمد رسول اللہ کا اسٹیمپ اس کے اوپر رہتا تھا، اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکثر جو خطوط بھیجتے تھے اس کے اندر جو ہے قرآن مجید کی ایک آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر مینشن کرتے تھے، لکھتے تھے، وہ یہ کہ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے. اور وہ کون سی بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اپنے آپ میں سے، ہم میں سے کسی کو اٹھا کر نہ کہے کہ یہ ہمارا رب ہے. تو بہرحال یہ جو ہے آیتیں لکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لکھ کر جو ہے انہیں دعوت دیا کرتے تھے. یہ خطوط اللہ کے نبی بھیجا کرتے تھے. اب اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد ان خطوط کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں یہ خطوط بھیجتے تھے تو اس میں جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر جو ہے خط میں لکھتے تھے، جیسا شروعات میں بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے، اور پھر آگے لکھتے تھے کہ من محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، الی النجاشی، کہ یہ نجاشی بادشاہ کے لیے ہے، اس کی طرف ہے. بہرحال اس کے اندر ایک لفظ جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں خط کے اندر واضح طور پر، وہ کون سا رہتا تھا؟ تو اللہ کے نبی اس کے اندر واضح طور پر لکھتے تھے بادشاہوں کو اسلم بول کے لکھتے تھے کہ تم اسلام کو قبول کر لو. یعنی اللہ کے نبی واضح طور پر اس کے اندر لکھتے تھے اسلم تسلیم، اسلام کو قبول کر لو تم کو امن ملے گا بولتے تھے. تو داعی کے لیے ان خطوط کے اندر ایک سبق یہ ہے کہ جب دعوت کے میدان میں اتر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، غیر مسلمانوں کو دعوت بتا رہے ہیں یا مسلمانوں کو توحید بتا رہے ہیں، تو ڈھکے چھپے الفاظ میں دعوت کو جو ہے توڑ مروڑ کے پیش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قولوا قولا سدیدا کے مطابق سیدھی سادی سچے طریقے سے سیدھی سادی بات کرتے ہوئے دعوت کا پیغام دینا چاہیے، تاکہ آگے والے کو معلوم ہو کہ یہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے. ہمارے پاس اکثر کیا ہوتا، دعات سے غلطی یہ ہوتی کہ غیر مسلمانوں کے سامنے اسلام کے فائدے سناتے، اسلام کی خوبیاں بتاتے کہ یہ اسلام کا فائدہ ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کا مطلب ہے، یہ اسلام کا معنی ہے، لیکن وہ سب سن کے اس کو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ بندہ میرے سے چاہ رہا کیا آخر. اس کی مثال ایسے ہے، کوئی سمجھے آپ کو دعوت نامہ لا کے دیے، دعوت نامہ نہ لے بلکہ شادی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، بھائی ماشاءاللہ میرے بیٹے کی شادی ہے، اور میرے بیٹے کی شادی فلاں لڑکی سے ہو رہی، اور یہ فلاں شادی خانے میں ہے، اور یہ فلاں ڈیٹ کو ہے، اور وہاں پر ہم لوگ ایسا 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 انتظام کر رہے ہیں، اور پھر وہاں پر ہم جو ہے یہ قسم کے پکوان رکھ رہے ہیں، ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم ویسا کر رہے ہیں، 500 لوگوں کو ہم بلا رہے ہیں، سب بلا رہے، چلیے میں جاؤں واپس، اب میں جا رہا ہوں، نکل رہا ہوں میں، خیریت بلکہ چلے گیا سمجھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے بھائی میرے کو دعوت دیا نہیں دیا، میرے کو آنا ہے نہیں آنا ہے، وہی نہیں بولے آپ، میرے کو روکا بھی نہیں دیا اور میرے کو بولے بھی نہیں کہ آپ کی دعوت ہے بھائی آپ آ کے قبول کر لیے. خالی آپ بولے کہ دعوت بڑی ہونے والی ہے، اس کے اندر بڑے انو آنے والے ہیں، انو آنے والے، آپ میرے کو تو دعوت دیے ہی نہیں. تو کبھی کبھی دعات سے کیا ہو جاتا کہ اسلام کا تعارف پیش کرتے، اسلام کی خوبیاں بتاتے، لیکن آگے والا اس کے بعد بھی کنفیوز رہتا کہ بندہ مجھ سے چاہ رہا کیا. تو اللہ کے نبی خطوط میں لکھتے تھے فاسلم اسلم تسلیم، کہ تم اسلام کو قبول کرو بول کے لکھتے تھے، تمہاری بادشاہت باقی رہیں گی، اس کے بعد تم کو امن ملے گا. واضح طور پر تو داعی کے لیے ضروری ہے کہ واضح طور پر دین کی دعوت دے. اور پھر ان تمام اسباق میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ دعوت صرف زبان سے نہیں ہو سکتی، رائٹنگ میں بھی دعوت ہو سکتی. 250 خطوط لکھوائے اللہ کے نبی، تو پیفلیٹ کے ذریعے سے، بروچر کے ذریعے سے، لکھ کر، ای میل کے ذریعے سے، جو لکھنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اس کے ذریعے سے بھی دعوت کا کام ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام بھی یہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرے تھے اس وقت میں، حدود پرندے کو جو ہے لیٹر دے کے ملکہ سبا کے پاس بھیجے تھے، اس میں بھی دعوت لکھی ہوئی تھی. اور پھر اسی طریقے سے ایک سبق علماء کرام اس سے یہ بھی نکالتے ہیں کہ غیر مسلم کو جو ہے آپ قرآن
گفٹ کر سکتے، دے سکتے پڑھنے کے لیے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ قرآن کی بے حرمتی نہ کرتا ہو، کیونکہ جو اللہ کے نبی خط دے رہے تھے اس کے اندر قرآنی آیات لکھی ہوتی تھی، اللہ کے نبی اس کو دیا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طریقے سے جیسا میں بتایا میری اس سے پہلے کی بات، دعوت صاف انداز میں ہو، دعوت واضح طور پر دی جائے اور آگے والے کو معلوم ہو کہ یہ اسلام کی بات کر رہا ہے، مجھے اسلام کو قبول کرنا ہے۔ اگر دعوت واضح نہیں ہوگی تو آگے والا اس کے اندر کنفیوز رہے گا کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے۔ تو انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے میں جو ہے یہاں پر اپنے بیان کو روکتا ہوں۔ اور بھی اس کے تحت بہت ساری باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو ہے کتنے بادشاہوں کو خطوط لکھے اور اس میں کیا کیا پیغام تھا اور کن کن بادشاہوں کو لکھا، بہت ساری اس کی تفصیل ہے۔ عمان کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، مصر کے بادشاہوں کو خط لکھے، ایران کے بادشاہ کو خط لکھے، اور پھر اسی طریقے سے قیصر و کسریٰ کو جو ہے اللہ کے نبی نے خطوط لکھے۔ تو تمام خطوط کا خلاصہ جیسا بتایا کہ 4 طریقے سے، پہلا اسلام قبول کر لیے، دوسرے کے اندر کیا کرے عزت دیے ان خطوط کو لیکن اسلام کو قبول نہیں کیے، اور تیسرا یہ تھا کہ پھاڑ دیے خطوط کو جیسا کہ ایران کے بادشاہ نے کیا تھا، اور پھر چوتھا یہ تھا کہ بادشاہ چاہتا تھا اسلام قبول کرنا لیکن اپنی رعایا کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے اسلام کو قبول نہیں کیے۔ دیکھیے اب ہمارے لیے اس کے اندر جو ہے بہت سارے اسباق ہیں۔ اب ایک سبق ہم کیا لے کے جا سکتے ہیں یہاں سے، اللہ کے نبی ویسے دور میں جب رائٹنگ کو استعمال کرتے ہوئے، خط کو استعمال کرتے ہوئے بادشاہوں کو خطوط دے رہے ہیں، تو کیا ہم ہمارے گھر کے قریب آزو بازو رہنے والے، ہمارے جس سے ہم دودھ خریدتے بیچتے ہیں، جس کے ساتھ ہم چھوٹے چھوٹے کاروبار یا معاملت داری کرتے ہیں، کیا اس کو بٹھا کے کھانا اور پانی کھلا کے چائے پلا کے ہم اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے؟ کیا ہماری بادشاہت خطرے میں ہے؟ نہیں ہمارا کوئی ملک خطرے میں ہے، نہیں ہماری جان اور ہماری خاندان خطرے میں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہم کو دعوت کے کام سے روک رہی؟ ہمارا کیا ہے اس زمین پہ جو لٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ دعوت کو چھپا رہے؟ کیوں؟ یہ موقع ہے، یہ کھلا موقع ہے۔ اللہ کے نبی ایسے وقت میں جب صحابہ کی جانیں دو پہ لگی ہوئی تھی، ایسے وقت میں بھی دین کی خدمت کی ہے۔ تو آج تو کھلا اچھا موقع ہے، مسلمان طاقت میں ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مالی طاقت بہت ساری قوتوں سے نوازا ہے، تو آج کے دور میں کھل کے دعوت کا کام کرنا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس آیت کے تحت دعوت کا کام ہونا کہ تم لوگوں کو رب کی راہ کی طرف بلاؤ لیکن حکمت سے، واعظ و نصیحت کرو حکمت سے، جد و جدال کرو، اگر لڑنے کا موقع ملا بحث و تکرار کا تو وہ بھی کرو، لیکن وہ بھی احسن طریقے سے ہونا چاہیے۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں جو ہے ہمیں دین کا داعی بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح طور پر خدمت کرنے والا بنائے، اور یہ جو ہم کام کر رہے ہیں دین کی خدمت کا، یہ جو ہم اللہ کے دین کی خدمت کی جو ہم بات کر رہے ہیں اور یہ جو کام میں ہم لگے ہوئے کر رہے ہیں، اگر اس میں کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہے، اس میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو کھولے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر اس دین کی صحیح خدمت کرنے والا ہم کو بنائے، اللہ کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں کو معاف کرے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔